گہری وادیوں میں گرا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں لوگ سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ اس گاؤں کے قریب ایک پراسرار جھیل تھی جسے لوگ شیشے کی جھیل کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ جھیل اتنی صاف تھی کہ اس میں چیز دیکھو تو ایسا لگتا تھا جیسے آئینے میں ہو۔ مگر اس جھیل کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہاں ایک سنہری پری رہتی تھی جو صرف سب سے نیک دل انسان کو نظر آتی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک یتیم لڑکا رہتا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ وہ ایک غریب مگر نیک دل لڑکا تھا جو روزانہ گاؤں کے لوگوں کی مدد کرتا اور چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا گزارا کرتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ کبھی شیشے کی جھیل کی سنہری پری سے ملے اور اس سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھے جو کئی سال سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ ایک رات حمزہ نے خواب دیکھا کہ جھیل سنہری روشنی سے چمک رہی ہے اور پانی میں کوئی چمکدار سایہ تیر رہا ہے۔ جب وہ قریب گیا تو ایک مدھم آواز آئی، صرف سچائی اور نیکی کی روشنی ہی مجھے آزاد کر سکتی ہے۔ حمزہ نیند سے جاگ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ خواب تھا یا حقیقت۔ اگلے دن وہ جھیل کی طرف چل پڑا۔ جھیل کی سطح پر سکون تھا مگر جب وہ جھک کر پانی دیکھنے لگا تو ایک ہلکی سی چمک نظر آئی۔ اچانک پانی میں سے ایک چھوٹا سا سنہرا پنکھ تیرتا ہوا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ حمزہ حیران تھا کیونکہ اس نے کبھی ایسا پنکھ نہیں دیکھا تھا۔ حمزہ یہ پنکھ لے کر گاؤں کی سب سے عمر رسیدہ بزرگ کے پاس پہنچا۔ بزرگ نے پنکھ دیکھتے ہوئے چونک کر کہا، یہ شیشے کی جھیل کی سنہری پر کا پنکھ ہے، وہ ہر مشکل میں ہوگی، تمہیں اسے بچانا ہوگا۔ بزرگ نے بتایا کہ سنہری پرو کو ایک ظالم جادوگر نے جھیل کے نیچے قید رکھا ہے کیونکہ اس کی روشنی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگر پری ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتی تو جھیل کا پانی بھی ہوش ہو جاتا اور گاؤں پر قحط آ جاتا۔ حمزہ نے عزم کیا کہ وہ پری کو آزاد کرائے گا۔ حمزہ ہمت کر کے جھیل میں کود گیا۔ پانی کے اندر روشنی کم تھی مگر جیسے ہی وہ گہرائی میں پہنچا اسے ایک سنہری روشنی دکھائی دی۔ وہ روشنی پری تھی جو ایک شفاف قید خانے میں بند تھی۔ آواز گونجی، اچانک ایک گہری آواز گونجی، جو بھی پری کو آزاد کرنا چاہے اسی 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ حمزہ نے گردن گما کر دیکھا تو جادوگر کا سایہ پانی میں لہراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پہلی آزمائش میں حمزہ کو 3 دروازے دیے گئے، ایک میں سچ تھا، دوسرے میں جھوٹ اور تیسرے میں لالچ۔ اگر وہ غلط دروازہ کھولتا تو ہمیشہ کے لیے جھیل میں قید ہو جاتا۔ حمزہ نے سوچا، پری ہمیشہ نیک لوگوں کو نظر آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے سچائی کا دروازہ چننا ہے۔ اس نے پہلے دروازہ کھولا اور جادوگر کا سایہ ہلکا ہونے لگا۔ دوسری آزمائش میں جادوگر نے ایک خوفناک طوفان پیدا کر دیا۔ حمزہ کو جھیل کے نیچے تیز لہروں میں کھڑا ہونا تھا۔ اگر وہ ڈر جاتا تو ہار جاتا مگر اس نے اپنی ماں کی بات یاد کی، ہمت ہمیشہ سائے کو روشنی میں بدل دیتی ہے۔ وہ جم کر کھڑا رہا اور اچانک طوفان ختم ہو گیا۔ اب آخری آزمائش تھی۔ جادوگر نے کہا، اگر تم پری کو آزاد کرو گے تو تم ہمیشہ کے لیے جھیل میں قید ہو جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی حمزہ کا دل دھڑکنے لگا مگر اس نے پری کی آنکھوں میں دیکھا جہاں التجا تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا، اگر مجھے اپنی آزادی قربانی کرنی پڑے تو بھی میں پری کو آزاد کروں گا۔ حمزہ کے ان الفاظ کے ساتھ ہی جھیل میں سنہری روشنی پھیل گئی۔ جادوگر چیخا، نہیں، یہ ممکن نہیں، اور وہ دھوئے میں بدل کر غائب ہو گیا۔ پری کی قید ٹوٹ گئی اور وہ آزاد ہو گئی۔ پری نے حمزہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، تمہاری نیکی اور قربانی نے مجھے آزاد کر دیا اور اب میں تمہیں برکت دوں گی۔ اس نے اپنی سنہری روشنی حمزہ پر ڈالی اور ایک لمحے میں وہ جھیل سے باہر زمین پر تھا۔ پری نے کہا، تمہاری نیکی کا صلہ یہ ہے کہ تم جو بھی چاہو مانگ سکتے ہو۔ حمزہ نے کہا، میں اپنی ماں سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں۔ پری نے جھیل کے پانی میں ایک عکس دکھایا جہاں اس کی ماں کی مسکراہٹ نظر آئی۔
اس نے کہا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں میرے بیٹے۔ جھیل کی چمک واپس آ گئی اور پانی مزید شفاف ہو گیا اور گاؤں میں خوشحالی آ گئی۔ حمزہ نے اپنی باقی زندگی نیکی اور محبت پھیلانے میں گزاری۔ لوگ اسے ہمیشہ یاد رکھتے تھے کیونکہ وہ وہی تھا جس نے شیشے کی جھیل کی سنہری پر کو آزاد کیا تھا۔